وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سورۃ الممتحنہ یہ مدنی سورت ہے. کا مطلب ہے امتحان لینا. دراصل اس سورت کا جو عنوان ہے یا اس کا جو مضمون ہے وہ عقیدت الولاء والبراء کے بارے میں ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور کے ساتھ دشمنی اور اعلان برات اس حوالے سے ہے. عقیدت الولاء والبراء انتہائی اہم جز ہے. کلمہ طیبہ کا اس سے واضح تعلق ہے اور عقیدہ توحید کا یہ بنیادی اساسی اور بنیادی جز ہے کہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ، چاہے وہ ہمارے علاقے کا ہو، چاہے ہماری قوم کا ہو، چاہے ہمارے قبیلے کا ہو یا ہمارے قبیلے کا نہ ہو، ہماری قوم کا نہ ہو، ہماری ریاست و سرحد کا نہ ہو، کسی سے بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے دوستی رکھنا، دلی محبت رکھنا، یہ عقیدت الولاء ہے. اور برا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو دین پر نہیں ہے ان کے ساتھ دشمنی رکھنا، دلی طور پر دشمنی رکھنا، ان سے اعلان برات کرنا اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنا. یہ ہے عقیدت الولاء والبراء. ٹھیک ہے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر کسی کے اندر عقیدت الولاء والبراء کے اندر کمی ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے. کتاب و سنت کے اندر اس پر متعدد دلائل موجود ہیں. عقیدت الولاء والبراء پر قرآن پاک میں بے شمار آیات، جو پہلے آپ کئی درجن آیات ہیں کہ جس میں عقیدت الولاء والبراء بیان ہوا، اور اس صورت کے اندر بھی بہت سا حصہ عقیدت الولاء والبراء کے متعلق ہے اور اس کے پورے اصول و ضوابط اس میں بیان کیے ہیں. کس موقع پر ہم مسلمان غیر مسلم سے محبت کر سکتے ہیں، کس طرح کی محبت نہیں کر سکتے، کس حد تک ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، کس حد تک نہیں رکھ سکتے. تو اس پر میں نے جو عناوین تھے وہ آپ کو اپنے جو مضامین تھے 3 بھیجے تھے، انشاءاللہ اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا اگر آپ اس کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر جو اس کی ابتدائی آیات ہیں وہ اصل میں سیدنا حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. غلطی سرزد ہو گئی تھی. یہ بڑے جلیل القدر سے صحابی تھے، بدر کے اندر شریک ہوئے تھے اور یہ مہاجر تھے. ٹھیک ہے، اصلاً یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کا وحدہ تھا کفار مکہ کے ساتھ. اسی عہد کے دوران جو ہے ایک غلطی ہوئی تھی سیدنا حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کا ذکر بھی جو میں نے آپ کو مضامین بھیجے تھے اس کی تیسری قسط کے اندر اس کا ذکر ہے کہ سیدنا حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا غلطی ہوئی تھی. مختصر عرض کر دوں کہ رسول اللہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کئی ایک مقامات پر، کئی ایک جگہ پر موجود ہے. اس میں سے ایک 4274 نمبر بھی ہے، اور جو میں نے اگر نمبر دیا تھا وہ بھی ہے، کون سا نمبر 3000 کچھ نمبر تھا وہ. تو ہوا کچھ یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ روضہ خاک نامی جگہ پر پہنچو، یعنی خاک ایک باغ کا نام تھا. وہاں پہ پہنچو کہ وہاں پہ ایک عورت اپنی سواری پر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لے آؤ. وہ خط لکھا تھا حاتم بن ابی بلتع نے.
کہتے ہم گھوڑے دوڑا کر وہاں پہنچے تو وہاں پہ ہم باغ کے پاس جا کر ہم نے اس عورت کو اونٹی پر سوار دیکھا، کہا کہ خط نکالو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، کبھی خط نکالو ورنہ ہم تمہیں ہمارے کپڑے اتار دیں گے، تو دھمکی دی۔ پھر اس نے اپنی خط جو ہے نا اپنی یہ چوٹی سے نکالا، یعنی اپنے سر کے مینڈی کہہ لیں اس سے نکالا۔ کہتے کہ ہم وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا وہ خط حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے مکہ کے لوگوں کو لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کو لکھا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے کی جو آپ نے پلان کیا تھا، آپ کہہ لیں کہ آپ یہ آپ کی پرسنل خبر تھی، یعنی پرسنل سے مراد مسلمانوں کی جو پرسنل خبر تھی وہ دے دی انہوں نے، فار کے بارے میں جو خبر تھی ان کو یعنی متنبع کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حاتم بن بلتا یہ تو نے کیا کیا؟ نے کہا اللہ کے نبی میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کیجیے گا، مجھ سے میری بات سن لیجیے گا کہ میں وہ آدمی ہوں کہ جس کا قریش کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، قریش مکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں قریشی نہیں ہوں، لیکن میں ان کا حلیف ہوں۔ کہ حلیف ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ معاہدہ کر لینا یا کسی کا حلیف بن جانا، کسی کا ساتھی بن جانا، میں وہ ہوں، اصلا میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اور آپ کی جو ہماری میری جو کنبا قبیلہ ہے وہ وہی موجود ہے، اب مجھے ان کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کے اوپر احسان کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو مہاجرین ہیں ان کے تو وہاں کنبے قبیلے ہیں اور یہ قریشی ہیں، تو ان کے خاندان اور ان کے تعلق کی اور ان کی نسبت کی وہ لاج رکھ لیں گے، لیکن میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست، سوائے میں ان کا حلیف ہوں۔ تو کہا کہ میں اس لیے میں نے یہ خط لکھا ہے اپنے عیال کی اور اپنے اموال و دولت کی حفاظت کے لیے میں نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ چاہا کہ چلو میرے پاس کوئی دوستی اور ان کے ساتھ نسبت نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، لیکن میں ان پر ایک ایسا احسان کر لوں جس کی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کر لیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کام مرتد ہو کر نہیں کیا، یا میں دین کے ساتھ مجھے دشمنی نہیں ہے، میں نے فقط اس نظریے سے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ انہوں نے سچ کہا ہے، صادقکم، انہوں نے تمہارے ساتھ سچ بات کہی ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اتار دوں، یہ منافق ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ٹھہر جاؤ، کہ یہ تو بدر کے اندر شریک ہوا ہے، قد شہید بدر، یہ تو بدر میں شریک ہوا ہے، اور تمہیں نہیں پتا کہ بدر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بدر والوں کے اوپر جھانکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ تم جو مرضی کرو، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بدری سے ابھی تھے، اور بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو وہ اس عذر کو قبول کر لیا، ورنہ یہ جرم بہت بڑا تھا جو ان سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اجتہاد انہوں نے کیا لیکن وہ اجتہاد غلط تھا اور ان سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل کر دیے اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہو وہ مقصد تمہارا درست نہیں ہے، یعنی تم ان سے کس تعلق کی امید رکھتے ہو، کہ وہ تو میرے ساتھ کسی طرح کا تعلق نہیں بنانا چاہتے، وہ تم ان کے ہاتھ چڑھ جاؤ نا تو وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ کوئی ساری دوستیاں ناتے وہ چھوڑ دیں گے۔ تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ تمہاری دشمنی میری وجہ سے، تمہاری اپنی وجہ سے ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ تمہاری دوستی اللہ کی وجہ سے اور اپنے اپنے یعنی ایماندار ساتھی ہونے کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر عقیدت الولاء والبراء کو سمجھایا ہے، اور جو اس صورت کا اصل مقصد اور اصل مضمون ہے۔ یہاں تک میں نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی اس نے غلطی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، تو یہ اس سے یہ بھی بنتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، یا جو خلاف شرع ان سے کام سرزد ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کہ وہ ان کے ان کے ہاں ایسی نیکیاں موجود ہیں، ایسی ان کے پاس توبہ موجود ہے کہ جس وجہ سے وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ صحابہ کے متعلق تباہ آزمائی کرتے ہیں یا اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہیں، ان کو سمجھ جانا چاہیے حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے۔ جی، کون پڑھیں گے جی؟ جی کو سوال ہو تو وہ سوال بھی ساتھ کر سکتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ تلقون الیہم بالمودۃ تم ان کی طرف دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو وقد کفروا بما جاءکم من الحق البتہ تحقیق انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم وہ رسول کو اور تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی اور اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلو وابتغاء مرضاتی اور میری رضا کی تلاش کے جی لیے ٹھہریے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اور تمہارے دشمنوں یعنی مسلمانوں سے کہا ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو محبت کے، اب محبت کی وجہ سے یا تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، یہ اشارہ وہی حاتم بن بلتع کی طرف کہ تم محبت کی وجہ سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو یا محبت کے پیغام بھیجتے ہو کہ ہمارے ساتھ ان کی کوئی قرابت بن جائے، کوئی احسان اس کے اوپر میرا ہو جائے کہ تم ایسے پیغام بھیجتے ہو جب کہ انہوں نے تمہیں تمہارے حق کا انکار کر دیا، جو تمہارے پاس حق موجود ہے وہ تمہاری حق بات کو نہیں مانتے تو تمہاری دوستی کو کیسے قبول کریں گے؟ اور ساتھ یہ بھی فرمایا یخرجون الرسول و ایاکم کہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے، یعنی حیرانی کی بات ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھاتے ہو، انہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے ہی نکال دیا تھا، تمہارے رسول کو نکال دیا، اس کے باوجود اس کے بعد بھی تم ان کے ساتھ دوستی لگانے کی امید رکھتے ہو، اور نہ ہی انہوں نے وہ اس پر بس دستور قائم ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بالکل بھی نرمی نہیں برتی، یہ نہیں کہا کہ تم اپنے گھروں میں واپس آ سکتے ہو، انہوں نے تمہیں نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، تم اپنے گھروں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، اب تم ان سے کیا امید رکھتے ہو مزید؟ جو چیز تمہاری اپنی ملکیت تھی، مکہ کے اندر تم زندگی بھر رہے اور تمہارے بڑے چھوٹے سارے ادھر رہے ہیں، اور تمہارا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اور تمہارا وہاں مال و دولت تھی، تمہارے وہاں گھر بار تھا، تم وہاں زندگی گزار رہے تھے، تمہیں انہوں نے وہاں رہنے نہیں دیا، اس قدر ان کے اندر تمہارے خلاف بغض ہے، تو جب انہوں نے تمہیں اور تمہارے رسول کو وہاں سے مکہ سے نکال باہر کیا ہے، صرف بنیاد کیا تھی؟ کوئی تم نے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا تھا، فقط ایک وجہ سی ان تؤمنوا باللہ ربکم، فقط ایمان، تمہارا رب پر ایمان تھا اور ان کا ایمان نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم یہ بتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لہٰذا یہ یہاں سے نکلنے پر ان کو مجبور کر دیا اور ان کو تنگ اتنا کیا، تو یعنی تم ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی تمہارے اس خط کو پڑھ کے یا تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے یا تمہارے ساتھ کوئی محبت اور پیار کا معاملہ کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر فرمایا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یہ جو تم نکلے ہو میرے راستے کے اندر، اگر تم میرے راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو یا میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو تم ایسا نہ کرو، یہاں یہ معذوف ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے تھے میری راہ میں جہاد کے لیے، یعنی اگر تو تمہارا مقصد دنیا کی محبت تھی تو پھر تو چلو الگ بات ہے، اگر تم واقعتاً میری رضا کے لیے یا میرے راستے کے اندر جہاد کے لیے تم نکلے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، تو پھر یاد رکھو کہ تم ایسا نہیں کرو، یعنی ان کے ساتھ محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ۔ جی، تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپ چھپ کے ان کے پاس ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، یا محبت کی وجہ سے تم ان کی طرف چھپ چھپ کے باتیں لکھ کر بھیجتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ یعنی تم چھپا کر بھیجتے ہو اپنی طرف سے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جبکہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے اوپر ایک ہستی ہے کہ جو تمہارے مخفی باتوں کو بھی جانتی ہے اور تمہارے اعلانیہ باتوں کو بھی جانتی ہے، یعنی تم نے چھپایا کس سے تھا؟ یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فرشتہ آتا ہے جو وحی لے کر آتا ہے، اور وہ فرشتہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے ہر عمل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تم اعلانیہ کرو یا تم چھپ کر کرو، اللہ بالکل اس کو جاننے والا ہے، خوب جاننے والا، وانا اعلم، میں جانتا ہوں، بما، ہر اس بات کو، اخفیتم، جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، جو تم اعلانیہ کرو، یعنی حاتم بن ابی بلتع نے جو پیغام چھپا کر اس عورت کو دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ہوئی تھی وہ اعلان جو وحی کے ذریعے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ فلاں عورت روزہ خاک پر جاری ہوگی اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک پیغام ہوگا جو تمہارے ہی سے ابھی حاتم بن ابی بلتع کی طرف سے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم
یہ مت سمجھو، یعنی تم ہو مومن، اس کے باوجود تم ایسی بات، ایسی ایسی کہہ لو کہ سوچ رکھتے ہو کہ تم چھپا کر بھیج رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خوب سرزنش کی ہے سیدنا حاتم بن ابی بلتع کی، بعد میں معاف بھی کر دیا۔ جی آگے کہہ دیا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اب یعنی یہ جو کچھ ہو چکا ہے یہ تو ہو چکا ہے، اب کبھی کسی نے بھی وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ، کسی نے بھی تم میں سے کچھ ایسا کیا جیسا اس نے کر دیا ہے تم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راہ سے گمراہ ہو چکا، ٹھیک ہے، وہ سیدھی راہ سے ہٹ چکا ہے جس نے بھی ایسا کیا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، جو بھی کسی مسلمان ریاست کا راز فاش کرے گا، ایسا راز کہ جو اس کو راز رکھے ہوئے ہے، یا مسلمانوں کی بات کو دشمنوں کے سامنے پیش کرے گا، اس کے جو اسرار ہیں وہ افشا کرے گا، تو وہ راہ راست سے ہٹے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ بنیاد ایمان ہونا چاہیے، یعنی اگر کسی کافر کو وہ راز فاش کرتا ہے مسلمانوں کے، تو پھر اس صورت کے اندر ہے، یعنی وہ بغاوت ہوگی نا مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں نے جو پلاننگ کی تھی، اس پلاننگ کو کسی کے کسی کے کان میں کہہ لیں کہ کسی کے کان کے حوالے کر دینا اور ان کی پلاننگ کی خبر دے دینا، یہ راہ راست سے ہٹنے والی بات ہے۔ جی إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، اگر وہ تمہیں پائیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنے زبانیں بڑھائیں گے بسوئی، برائی کے ساتھ۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کہ کاش کہ تم بھی۔ یعنی تم ان کے ساتھ محبت کی امید رکھتے ہو، تم ان کے احسان، تم خود کو احسان مند بنانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ ان کے دل کے اندر تمہارے بارے میں اس قدر بغض ہے کہ اگر وہ تمہیں پا لیں، یعنی تمہارے اوپر وہ تسلط قائم کر لیں، تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، تو وہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے، تم جتنی مرضی محبت کے پیغام بھیجتے رہو، وہ لوگ ایسے ہیں ان کے دل میں تمہارے متعلق نفرت اتنی ہے، کیونکہ ان کی نفرت کی بنیاد فقط اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اسی وجہ سے ان کو اللہ تمہارے ساتھ نفرت ہے۔ تم اللہ پر ایمان لانا چھوڑ دو تو وہ تمہارے ساتھ دوستی کریں گے۔ جب تم ایمان پر قائم ہو اور تم ایمان کے متعلق بالکل بھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، پھر تم ان سے امیدیں لگا کے بیٹھو، اور یہ بالکل باطل بات ہے۔ یہ ہمارے جو حکمران ہیں یا ہمارے جتنے بھی جو مغرب سے متاثر لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا ہے کھلا اللہ کا پیغام ہے، اگر تم پر وہ دسترس رکھ لیں، ان یستعفوکم، اگر تمہیں پا لیں، یعنی تمہارے اوپر وہ قابض ہو جائیں، تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، تو یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، یعنی وہ اپنی دشمنی پھر دکھائیں گے کہ ہم کس طرح دشمن ہیں تمہارے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دراز کر لیں گے تمہاری طرف، یعنی تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے ہاتھ سے بھی، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں سے بھی، بسوئی، برائی کے ساتھ، یعنی تمہارے اپنے ہاتھوں اور یعنی زبانوں سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، شدید تکلیف پہنچائیں گے، چاہے وہ قتل کی صورت میں ہو، چاہے وہ ضرر کی صورت میں ہو، چاہے وہ تمہیں گالم گلوچ کی صورت کے اندر ہو، یعنی تمہیں وہ اچھا تمہارے ساتھ سلوک نہیں کریں گے، تم جتنی مرضی ان کے ساتھ دوستی لگا لو، بلکہ وہ چاہیں گے، ودو لو تکفرون، وہ خواہش رکھیں گے کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اس طرح ہے نا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کیا پیغمبر آپ سے یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے تاں کہ آپ ان کی طرح جو ہے نا وہ کافر بن جائیں، کیا ان کی ملت کا اتباع شروع کر دیں، تب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں۔ تو یہ بھی اس طرح ہی ہے، وہ خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ تم کاش کافر بن جاؤ، کا یہ لو مستریہ ہے، یعنی بدو کفرکم، وہ تمہارے کفر کی تمنا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے تمہارا ان کے ساتھ دوستیاں لگانا یہ بالکل بے فائدہ ہے، یہ تمہیں دھوکا، اپنے آپ کو تم دھوکا دے رہے ہو، ان کے ساتھ تم دوستی لگانے کی جو امید رکھے ہوئے ہو کہ تمہارے وہ دوست بن جائیں گے، بالکل نہیں، کیونکہ تمہاری دشمنی کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا ہے۔ ہاں یہ تم چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے دوست بن جائیں گے، چاہے تمہارا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو۔ جی
لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز نفع نہیں دے گی تمہیں تمہاری رشتہ داریاں اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پیچھے تو ساری باتیں ہوئی تھی کفار کے ساتھ دوستی لگانے کے اوپر مذمت ہوئی تھی، اب ہے کہ جس وجہ سے تم کفار کے ساتھ دوستی لگا، جس لالچ کی وجہ سے تم دوستی لگا رہے ہو، وہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آنے والا۔ یعنی تم جو حاتم بن ابی بلتہ نے اس نظریے سے کیا تھا نا کہ میرے وہ کنبے قبیلے کا لحاظ کریں گے اور میرے مال و دولت کی حفاظت کریں گے، میری اولاد کو کچھ نہیں کہیں گے، میرے احسان کے نیچے آ کر، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کی خاطر تم کافروں کے ساتھ دوستی لگا رہے ہو، وہ بھی تمہیں قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے، لن تنفعکم، نہیں تمہیں ہرگز نفع دیں گے، ارحامکم، تمہارے رشتہ داریاں، تمہارے رشتہ دار، ولا اولادوں، تمہاری اولادیں، سخی اولادیں بھی تمہیں فائدہ نہیں دیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ آیا نا سورۃ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ اسی کی تفسیر ہے، یعنی قیامت کے دن تمہارے یہ سارے رشتے ناتے یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ آگے یفصل بینکم، وہ تمہارے درمیان فاصلہ ڈال دے گا یا فیصلہ کر دے گا، یا فاصلہ ڈال دے گا یا فیصلہ کر دے گا۔ فیصلہ کرنے سے مراد کہ تم میں سے جنتی ہیں ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ سارے فیصلے ادھر ہو جائیں گے قیامت کے دن، وہاں پھر یہ رشتے رابطے کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا، یہ فقط ایمان یا کفر کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ اور اگر یہ مانا ہو کہ فاصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، وہ وہی مانا کہ یفصل یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ، یعنی یہ جو تمہارا ان کے ساتھ وابستگیاں ہیں دنیا میں، یہ فقط دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے اندر یہ وابستگیاں بالکل بھی کام نہیں آئیں گی، بلکہ تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی، سارے نسبتیں، سارے تعلق وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال پر پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، پوری طرح ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے یعنی تین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے سیدنا حاتم بن ابی بلتہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، ان کے اوپر نہ حد جاری کی، بلکہ ان کو بدر کا مارکا لڑنے کی برکت سے یہ خوشخبری سنائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے نا ایک مثال دی ہے کہ تمہارے لیے جو نمونہ ہے نا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شخصیت یہ واضح نمونہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، یہ بڑی کہہ لیں کہ ان کا ایک عقیدۃ الولاء والبراء کے اندر ایک الگ ایک چیپٹر ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانی ہے اس حوالے سے۔ کسی کا یہاں تک کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، یہ جو کہا جاتا ہے مظاہرۃ المشرکین ضد المسلمین، یہ کفر مخرج من الملہ ہے، جی جی، تو شیخ صاحب اس پر اس واقعے کو کیسے فرق کریں گے؟ دیکھیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے کرتا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے تو پھر وہ کافر نہیں ہوتا، یہ ہے کہ دلی طور پر، دلی دوستی سے مراد یہ ہے کہ وہ اصلاً مسلمانوں کے خلاف خروج کرنے کو یا مسلمانوں کے خلاف دشمن کی مدد کرنے کو جائز سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اصلاً ہی جائز سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری جو کفار کے ساتھ دوستی ہے یہ کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں اصل مقصد میرا یعنی عقیدہ یہ ہے کہ میں دوستی کافروں کے ساتھ لگا کر مسلمانوں کے خلاف مدد کروں گا۔ یہ اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ مخرج عن الملہ ہے، اگر ادروائز وہ مخرج عن الملہ نہیں ہے۔ اس پر کئی دلائل موجود ہیں، یہی تو ادھر جو میں نے مضمون لکھا تھا نا اس میں اسی تکفیری سوچ کی نفی کی گئی ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کوئی دنیاوی لالچ کے لیے کرتا ہے وہ گناہ تو کرتا ہے، حرام کام تو کرتا ہے، لیکن اس سے تکفیر نہیں لازم آتی۔ تکفیر اسی صورت لازم آتی ہے کہ جب وہ اصلاً اپنا عقیدہ رکھتے ہوئے یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف میں مدد کروں گا،
کفار کی، اور اس کو اپنا عقیدہ سمجھتا ہے کہ واقعہ میرا ایسا کرنا جائز ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت کرتا ہے، ایسا اگر کرتا ہے تو وہ گویا اسلام سے محبت ہی نہیں کر رہا ہے نا۔ ایک شخص ہے کہ جو کسی مسلمان سے اپنی ذاتی بغض کی بنیاد پہ نفرت کرتا ہے، مثال کے طور پر فرض کیا کہ مجھے کوئی حکمران اچھا نہیں لگتا، مجھے کوئی حکمران اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسلمان ہے، اس وجہ سے کہ شاید میرے وہ سیاسی ہم آہنگی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اگر وہ کوئی حکمران یا کوئی حاکم یا کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اس کے خلاف اگر میں کسی دوسرے کی مدد کرتا ہوں تو پھر وہ اس طرح نہیں ہوگا، یعنی وہ گرچہ میرا کام وہ الگ مسئلہ ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کسی مسلمان کے خلاف کافر کی مدد کی ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ کسی دنیاوی لالچ یا دنیاوی غرض کے لیے اگر وہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، اصلاً وہ عقیدہ بناتا ہے کہ میرا اس تک ایسا کرنا ہی اصل اسلام ہے، یا یہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، وہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تکفیر والا جو اصول ہے یہ سیدنا حاتم بن ابی بلتہ پر نہیں لگتا، کیونکہ انہوں نے دنیاوی غرض کے لیے ایسا کیا تھا، ایک کہہ لیں کہ دنیاوی ان کا عذر اپنا بنا کے انہوں نے پیش کیا تھا، تو اصلاً وہ انہوں نے خود وضاحت کی ہے نا کہ میں نے اسلام سے مرتد ہوتے ہوئے ایسا نہیں کیا، اگر تو وہ اس طرح ہوتے کہ اسلام سے مرتد ہوتے ہوئے اسلام سے نفرت کرتے ہوئے ایسا کرتے تو پھر ان کا ارتداد ہو جاتا، نعوذ باللہ، قیامت تک کے لیے ایسا ہی ہے۔ جی شیخ صاحب جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ کسی اور کا کوئی سوال؟ جی آگے ہے جی بدایت المجتہد، بدایت المجتہد کے اندر کسی کا کوئی سوال تھا جی، کل رہ گیا تھا میرا خیال، وہ کیا ہے؟ جی شیخ محترم، یہ شیخ صاحب اس میں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو کفر تو نہیں کہتے لیکن حدن قتل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف قیاسی دلیل ہے، ان کے پاس شیخ صاحب وہ دلیل تو بن سکتی ہے نا کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام۔ نہیں وہ کس بنیاد پہ قتل کر رہے ہیں یہ تو پہلے دیکھنا ہے نا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دلائل ان کے پاس ہیں، یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ وہ یہ جو انہوں نے ذکر کیا نا کہ ان کے پاس صرف قیاس شبہ ہی ہے، تو یہ ان کی بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا موقف یہ وہ والا درست ہے یا نہیں درست، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ان کے پاس فقط قیاس شبہ ہے یا شبہ ہے، تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے ابن رشد کی، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس دلائل ہیں، جس طرح آپ نے یہ دلیل پیش کی ہے وہ دلیل بھی ہے، اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ وہ دلیل نہ بھی بنے، لیکن ہے تو صحیح نا کم از کم۔ وہ کہتے ہیں کہ اصلاً یہ جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات، جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو اس زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، تو ان پر انہوں نے قتال کا اعلان کیا تھا۔ اب اس کی بھی تعویل کرتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا تھا، اور بعض کہتے ہیں زکوٰۃ کی ویسے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ باہر کیا کہہ لیں کہ ایک اختلاف کی انواع ہے مختلف، لیکن اس حد تک ضرور ہے کہ جو یہ کہا ہے کہ جو حدن قتل کرنے والوں کے پاس قیاس شبہ کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں ہر ایک کے، ظاہر ہے اتنے باطل قیاس کے اوپر تو وہ بنیاد نہیں بناتے نا اتنے جو کبار علماء ہیں۔ شیخ صاحب دوسرا یہ اشکال ہے کہ انہوں نے کہا کہ کفر اصلاً تکذیب ہی ہے، تو یہ میرے خیال میں شیخ صاحب ان کے اس مذہب پہ قائم ہے کہ یہ ایمان سے عمل کو خارج کرتے ہیں، ہاں ورنہ جی شیخ صاحب کفر تو اصلاً تکذیب لازم نہیں ہوتا، کفر تو انکار بھی ہوتا ہے، عجب الکفار نبات ہو وہاں پر ناشکری بھی ہے، یا جی ان کفر ولا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، تو کفر تو اصلاً لازم نہیں کہ تکذیب ہی ہو، جی کفر جی فعل بالکل، سے بھی واقع ہو سکتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات، یہ جو خیر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا کفر اور تو عقیدے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بالکل بھی مہارت نہیں تھی،
इस बुनियाद पे कई एक काबिल तारीफ चीज़ें हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ उसको इज्तिहादी नोइये से डिस्कस किया है या फिकी एतबार से डिस्कस किया है। आगे है जी शुरूतुस सलाह, नमाज की शराइत। अलजुमलतुस्सानिया फी शुरूती, शुरूत के बारे में दूसरा जुमला। हाज़िल जुमलतु फ़ीहा समानियतु अबवाब, इसमें 8 अबवाब हैं। अलबाबुल अव्वल, पहला बाब है फी मारिफतिल औकात, औकात नमाज के औकात के मुतल्लिक़ की पहचान में। दूसरा है फी मारिफतिल अज़ान वल इकामा, अज़ान और इकामत के बारे में। फी मारिफतिल क़िबला, तीसरा है क़िबला के मुतल्लिक़ किस तरफ नमाज पढ़नी है। चौथा है फी सित्रिल औरति वल लिबास फी सलाती, नमाज में लिबास कौन से पहनना है और सित्रुल औरा, औरा के ढांपने के मुतालिक। इश्तिरात तहारत मिन नजसी इस सलाती, नमाज में नजासत से पाक होने की शर्त, इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें नजस हैं और किस चीज़ से पाक होना है नमाज के अंदर, नमाज पढ़ने के अंदर। छठा है जी, छठी जो कह लें कि आप छठा बाब जो है फी तयीनिल मवाज़ि अल्लती युसल्ला फीहा, उन मकामात का तयन जिनमें नमाज पढ़ी जाती है। मिनल मवाज़ि अल्लती ला युसल्ला फीहा, उन 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 मकामात से कि जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती, यानी किन मकामात पर नमाज पढ़ी जा सकती है और किन में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इनका तयन हमने करना है कहते इस बाब में। सातवां है कि फी मारिफती शुरूत इल्लती हिया शुरूतुन फी सिहहति सलाती, वो शुरूत के जो नमाज के सही होने के लिए शर्तें हैं उनकी पहचान। फी मारिफती नियति वल कैफियत इश्तरातिहा फी सलाती, नियत की पहचान और नमाज के अंदर इसकी शर्त की कैफियत क्या है, यानी किस तरह ये शर्त है नमाज के अंदर भी, जो कि शर्त है ना। अब ये शर्त किस तरह है, यानी कौली करनी है या दिल का ही अमल है, इसकी मुतल्लिक़ ये कहते हैं हमारा 8वां बाब। तो पहला बाब फी मारिफतिल औकात, नमाज के औकात को के बयान के अंदर है। वाज़ल बाबू यनक़सिमु अव्वलन इला फ़स्लैनि, ये बाब कहते हैं अव्वलन दो फसलों की तरफ तकसीम होता है। अल अव्वलु, पहला फी मारिफतिल औकातिल मामूरी बिहा, वो उन औकात का की मार्फत अल मामूरी बिहा, जिनके बारे में हुक्म दिया गया है, जिन औकात के बारे में हुक्म दिया गया है। फी मारिफतिल औकात, उन औकात की मार्फत के बारे में अल मनही हुआ, जिनके बारे में जिनसे मना किया गया, यानी इन औकात में नमाज पढ़ने से मना किया गया है और इन औकात में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, इस बात के मतलब कहते हैं। अल-फ़स्लुल अव्वल फी मारिफतिल औकातिल मामूरी बिहा, के जिन औकात में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है उनके बारे में। हाज़ल फ़स्लु यनक़सिमु इला क़िस्मैन, ये किस्म ये भी दो किस्मों के अंदर तकसीम होती है फसल। अल अव्वल, पहली है अल किस्मुल अव्वल, पहली किस्म है फिल औकातिल मुअस्साती वल मुख्तारत, पहली है कि वो औकात के जो वसी हैं, वल मुख्तारती, और वो औकात जो मुख्तार हैं यानी अफजल हैं। नमाज के कौन सा वक़्त कहाँ तक पहुँचता है, यानी उसकी वसत कितनी है। मुअस्सा, वो औकात जो वसी हैं यानी उनके अंदर काफ़ी वक्त मिल जाता है कि इसके अंदर इस वक्त के अंदर नमाज पढ़ने। जिस तरह के नमाज ज़ोर है, फ़र्ज़ किया कि ज़ोर की नमाज कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये एक वसी वक़्त है, खुला वक़्त है, यानी वो वक़्त जो खुले हैं, और वो वक़्त के जो मुख्तार है, यानी अफजल वक़्त कौन सा है और इसकी वक़्त का यानी कह लें कि हद कितनी, किस हद तक ये वक़्त जाता है, इसके बारे में। फिल औकातिल मुअस्सा, वसी तोसी करदा औकात और मुख्तार वक़्त। वसानी, दूसरी किस्म है फी औकात अहल ज़रूरा, यानी अहल ज़रूरा, ज़रूरत की, ज़रूरत वालों के औकात, अगर उज़र वालों के औकात कह लें। मिनल फ़स्लिल अव्वली मिनल बाबिल अव्वली मिनल जुमलतिस सानी, पहली फसल के पहले बाब के नहीं, दूसरे जुमले के पहले बाब की पहली फसल। ठीक है, तो पीछे तकसीम की थी ना दूसरे जुमले की, जो कि औकात के बारे में है, फिर उसका पहला बाब जो कि बातें मामूरा के बारे में है, उसकी पहली फसल नहीं, जो औकात के बारे में है, और सॉरी, जो दूसरा जुमला है शुरूते सलात के बारे में, और पहला बाब है औकात नमाज के बारे में, और पहली फसल है औकात मामूरा के बारे में, और उसमें से फिर आगे
پہلی قسم ہے اوقات موسعہ اور مختارہ کے بارے میں. کہتے ہیں والاصل فی ھذا الباب، اس باب میں بنیادی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ہر شخص پر، مومنوں پر مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے. اس کے اوپر اور بھی دلائل موجود ہیں قرآن پاک کے اندر ہی، حدیث کے اندر بھی اس کے دلائل موجود ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی محافظت کرو، بالخصوص وسطی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. اس طرح اور بھی احادیث بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایسے قوم کے ساتھ پالا پڑ سکتا ہے کہ جو نمازوں کو اس کے اوقات سے ضائع کر دیں، وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں اتفق المسلمون، مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، علی ان للصلاوات الخمس، کہ پانچوں نمازوں کے لیے اوقاتاً خمساً، پانچ اوقات ہیں، پانچ نمازوں کے الگ الگ پانچ اوقات ہیں. ہی شرط فی صحت الصلاۃ، جو کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے. یعنی اگر ان کے ہٹ کر نماز پڑھی جائے گی، اگر کوئی بندہ زہر کے وقت فجر کی نماز پڑھے، یا زہر کے وقت اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ دے، تو وہ نماز نہیں ہوگی. آگے اس میں کچھ جمع کے اندر، کچھ نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز، یا اس کے عدم جواز، یا اس کی شروط و قیود کے بارے میں الگ بات ہے. لیکن بہرکیف یہ ضرور ہے کہ ہر نماز کا اپنا اپنا وقت مقرر ہے اس کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے. وَأَنَّ مِنْهَا اوقات فضیلت، اوقات فضیلت، اور ان میں سے بعض اوقات فضیلت کے ہیں، اور اوقات توسع، اور بعض اوقات وسیع ہیں، یعنی ان کا وقت کھلا وقت ہے. بعض جو وقت ہیں وہ افضل ہیں، اور بعض وقت وہ وسعت والے ہیں. واختلفوا فی حدود اوقات التوسعۃ والفضیلۃ، اور جو ہے نا وہ اوقات توسع، وسع یوسع توسع، اور اوقات توسیہ کے بارے میں کی حدود کے اندر اختلاف ہے کہ اس کی حد کہاں سے کہاں تک جاتی ہے، اس کے اندر اختلاف ہے. والفضیلتی، اور فضیلت کے اوقات کے اندر بھی اختلاف ہے. وفیہ خمس مسائل، اس میں کہتے ہیں 5 مسئلے ہیں. المسئلہ الاولی، پہلا مسئلہ ہے، یعنی ہر نماز کا الگ الگ مسئلہ بنا ہے. وقت الظہر، آج جو ہمارا ہے وہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، کب سے کہاں تک ہے، ٹھیک ہے، کہاں تک اس کا وقت ہوتا ہے، اس کی وسعت کہاں تک ہے، اور اس کا مختار وقت کیا ہے، کب اس کا مختار وقت شروع ہوتا ہے، کب اس کا وسعت والا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم پاس کریں گے. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے، یہ قسم الاول سے پیچھے وہ تو ویسے ہی تقسیم ہی ہے نا، اس کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں خاص. صرف یہ ہے کہ نماز کے اوقات، پانچوں نمازوں کے پانچوں الگ الگ اوقات ہیں، اس پر اتفاق ہے مسلمانوں. آگے پھر تفصیل اس کی کیا ہے کہ وقت الظہر، ظہر کی نماز کا وقت، اس کے بارے میں کہتے ہیں اتفقوا علی ان اول وقت الظہر الذی، کہ نماز ظہر کا پہلا وقت اس پر اتفاق ہے کہ الذی لا تجوز قبلہ، کہ جس سے پہلے نماز یہ پڑھی نہیں جا سکتی، وہ وقت کہ جس سے پہلے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس کا جو پہلا وقت ہے وہ کون سا ہے؟ هو الزوال، وہ کیا ہے؟ زوال. یعنی زوال کے بعد نماز ظہر کا پہلا وقت شروع ہوتا ہے، اس پر تو اتفاق ہے، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے، اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اور اس اتفاق کو کئی ایک علماء نے نقل بھی کیا ہے. اس میں سر فہرست امام ابن منذر رحمہ اللہ، جو کہ 319 کے اندر جن کی وفات ہے، 318-19 کے اندر، تو وہ کہتے ہیں اجمعوا علی ان وقت الظہر زوال الشمس، کہ ظہر کی نماز کا وقت زوال شمس سے شروع ہوتا ہے. یہ ان کی کتاب الاجماع اور الاوسط، یہ دونوں ان کی کتابیں ہیں، اس کے اندر موجود ہے. اس طرح یہ تو ہیں ابن منذر. اس کے علاوہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، جن کی وفات 463 کے اندر ہے، انہوں نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے الاستذکار اور التمہید کے اندر. اس طرح علامہ سرخسی حنفی ہیں، انہوں نے بھی، اس طرح ابن العربی یہ مالکی ہیں، انہوں نے بھی اجماع نقل کیا ہے. اور حافظ النبوی نے المجموع کے اندر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ ظہر کی نماز کا اول وقت وہ شروع ہوتا ہے زوال کے وقت، زوال کے بعد. الا خلافا شاذا، مگر کہتے ہیں شاذ خلاف اس کے اندر آتا ہے. روی عن ابن عباس، جو ابن عباس سے مروی ہے. تو یہ تو
کہیں نہیں ملا کہ ابن عباس نے کوئی اس میں اختلاف کیا ہو. یہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں مل سکی کہ ابن عباس کا کوئی اس میں خلاف قول ہو. واللہ اعلم. وَإِلَّا، اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ اختلاف یہ تو ہے نمازوں کے بارے میں، نماز ظہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اختلاف الا ما روی من الخلاف فی صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کے بارے میں ایک اختلاف بھی کہتے ہیں مروی ہے کہ اس کو کیا زوال سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا. اعلیٰ ما سیاتی، جیسا کہ آگے آئے گا، آگے ان قریب آئے گا کہ نماز جمعہ کو پڑھا جا سکتا ہے زوال سے پہلے یا نہیں. تو باہر کے دونوں طرف دلائل موجود ہیں. بعض دلائل کیسے ہیں کہ زوال سے پہلے جمعہ ہو جاتا تھا، بعض ہے کہ نماز زوال کے بعد ہی ہوتا تھا یا زوال کے درمیان ہو جاتا تھا. اس کے بارے میں کئی ایک آثار وغیرہ مختلف ہیں، وہ آگے کہتے بحث آئے گی. لیکن یہ یہاں تک اتفاق ہے، جو اختلاف ذکر کیا گیا اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ نماز ظہر کا وقت جو شروع ہو جاتا ہے وہ زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے. آگے وختلف منہا فی موضعین، اس میں کہتے ہیں دو جگہ پر اختلاف ہوا ہے، نماز ظہر کے والے سے دو جگہ پر اختلاف ہوا ہے. فی آخری وقتها الموسع، اس کے آخری وقت جو یعنی وسیع اس کا وقت ہے، یا جو اس کا کہہ لیں کہ جہاں تک یہ وقت وسیع ہوتا ہے اس کے اندر اختلاف ہے. فی آخری وقتها الموسع، اس کا آخری جو وقت ہے جو یعنی اس کو ممدود کہہ لیں وقت آپ، یا جو پھیلا ہوا وقت، اس کا وسیع جو وقت آخری یہ کہاں تک جاتا ہے، اس کا انتہائی وقت کیا ہے. وفی وقتی المرغب فیہ، اور اس کا مستحب وقت کیا ہے. مرغب فیہ مطلب جس کے اندر ترغیب دلائی گئی ہے. اس کا مختار اور مستحب وقت، اس کا افضل وقت کون سا ہے، اور اس کا جائز اور اس کا وسیع وقت کون سا ہے. اس کے اندر کہتے ہیں دو جگہ پر اختلاف ہے. پہلا جو اختلاف کہتے ہیں وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِهَا الْمُوَسَّعِ، اس کا جو آخری وسیع وقت ہے اس کے بارے میں، یعنی اس کا انتہائی جو وقت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں فقال مالک و شافعی و ابو ثور و داود، کہ امام مالک، شافعی، ابو ثور، داود، اور اس کے اندر امام احمد بن حنبل بھی شامل ہے جو کہ ادھر انہوں نے ذکر نہیں کیا جیسا کہ اکثر ان کی عادت ہے. تو ان ائمہ کا کہتے ہیں موقف یہ ہے کہ ہوا ان یکون ظل کل شیء مثلہ، کہ ہر شے کا سایہ جب ایک مثل ہو جائے، اس کی برابر ہو جائے، تو ظہر کا آخری وقت وہاں ختم ہو جاتا ہے. کیا ظہر کا موسع وقت، آخری جو وقت ہے، انتہائی وقت کیا ہے کہ جب ہر شے کا سایہ اس کے برابر ہو، جس کو ایک مثل کہتے ہیں. یعنی آپ کوئی چیز گاڑے نا زمین کے اوپر سورج کی روشنی کے اندر، جب اس کا سایہ اس چیز کے برابر ہو جائے، اس کو ایک مثل کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ان اہل علم کا یہی موقف ہے، مالک، شافی، ابو ثور، ابو داود، اور جیسے عرض کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. لیکن ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے امام ابو حنیفہ نے. وقال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ کہتے ہیں آخر الوقت، ظہر کا آخری وقت کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، ان یکون ظل کل شیء مثلیہ، کہ ہر شے کا سایہ دو مثل ہو جائے، اس کے دو مثل ہو جائے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک موقف یہ ہے کہ فی احدى روایتین عنہ، ان کی دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی باقاعدہ دو روایتیں ہیں. ایک کے اندر تو وہ جمہور کی موافقت کرتے ہیں اور ایک کے اندر وہ جمہور کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی ظہر کا انتہائی وقت کون سا ہے، ایک روایت کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا سایہ دو مثل ہو جائے، یعنی جس چیز، ایک چیز کو اگر گاڑا جائے سورج کی روشنی کے اندر، اس کا سایہ اس چیز کے قد کے دو گنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے. مطلب ایک چیز اگر 1 فٹ کی ہے تو وہ سائے کے اندر 2 فٹ کی نظر آنے لگے، تو پھر کہتے ہیں اس کا زور کا وقت وہاں تک رہتا ہے، وہاں تک ہم زور پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہو عندہ اول وقت العصری، اور یہ یعنی دو مثل سایہ جو ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کا پہلا وقت ہے. یعنی اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک بات واضح ہوگی جی؟ جس چیز کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں سمجھ آئی وہ بتا دیں. جہاں تک جس چیز کو سمجھ آ گیا وہ بتا دیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. جی شیخ صاحب سمجھ آ گئی الحمدللہ. باقی کسی کو سمجھ نہیں آئی میرا خیال.
जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि ज़ोहर का आखिरी वक़्त, इंतहाई वक़्त एक मिसल साए के ऊपर हो जाता है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक एक रवायत ये है कि उनके यहाँ ज़ोहर का आखिरी वक़्त 2 मिसल साए पर होता है, यानी हर चीज़ का साया 2 मिसल में हो जाए, डबल हो जाए, तो उसी वक्त कहते हैं असर का वक़्त शुरू हो जाता है और ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हो जाता है। और जो दूसरे अहले इल्म है वो कहते हैं कि ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हो जाता है एक मिसल साए पर, और असर का वक़्त शुरू हो जाता है एक मिसल साए पर के बाद। कहते हैं वक़द रूविया अन्हु, और इन्हीं से यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से एक रवायत ये भी है कि अन्ना आखिरा वक्त ज़ोहरी हुवल मसल मिसल, तो ज़ोहर का आखिरी वक़्त एक मिसल भी है, यानी इनसे ये भी मरवी है कि ज़ोहर का आखिरी वक़्त क्या है, एक मिसल साए के अंदर। यानी जिस तरह दूसरे अहले इल्म कहते हैं, जमहूर कहते हैं, उसी के मुवाफिक भी एक रवायत है, लेकिन एक इख्तलाफ वो उस सूरत के अंदर भी करते हैं कि वह अव्वल वक्त असरी अल मिसलान, इनके नज़दीक उस सूरत के अंदर भी, यानी दूसरी रवायत के मुताबिक भी, जोहर का असर का वक़्त जो शुरू होता है वो दो मिसल पर ही होता है। दूसरे अहले इल्म क्या कहते हैं कि जोहर का वक़्त एक मिसल पर ख़त्म हो जाता है और असर का शुरू हो जाता है। ये कहते हैं एक मिसल पर ख़त्म होता है, लेकिन जो असर का वक़्त शुरू होता है वो 2 मिसल पर शुरू होता है, दरमियान का जो वक़्त है उसके अंदर कोई नमाज नहीं है। वान्ना मा बैनल मसल मिसली वल मिसलैनी, और जो एक मिसल साए और 2 मिसल के दरमियान जो वक़्त है, लैसा यसलुहु लिसलाति ज़ोहरी, इसके अंदर ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ सकते, यानी वो ज़ोहर की नमाज का वक़्त ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर ज़ोहर की नमाज नहीं है और कोई फ़र्ज़ नमाज उसके अंदर नहीं है, नफल तो पढ़ सकते हैं ना। वह इनके नज़दीक ज़ोहर की नमाज का वक़्त एक मिसल पर ख़त्म होता है, लेकिन असर का वक़्त वहाँ शुरू नहीं होता, बल्कि असर का वक़्त 2 मिसल पर शुरू होता है। बाकी ये मौक़िफ़ भी बिल्कुल गलत है, इसके ऊपर एक अलग दलाइल है जिसके जिस पे इंशाअल्लाह हम ज़िक्र करेंगे। कहते हैं अब ये मौक़िफ़ है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का, यानी जो दूसरा मौक़िफ़ है ना, इसकी बात कर रहे हैं। व बिही क़ाल साहिबाहु, और यही बात कही है इनके साहिबैन ने भी, अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन शेबानी ने। काज़ी अबू यूसुफ, जिसका नाम यकूब था, और ये मोहम्मद बिन हसन शेबानी। अबू यूसुफ ये भी जमहूर के नज़दीक ज़ईफ़ है, और मोहम्मद बिन हसन ये तो कज़्ज़ाब है। तो जी, ये किताब हम बतौर निसाब ही पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर हम तनकीदी नज़र से पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, जैसे आप गौर करेंगे। अब ये तो मौक़िफ़ सामने आ गए ना, यानी इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अ, अबू थौर, दाऊद ज़ाहरी का मौक़िफ़ क्या है कि ज़ोहर का आखिरी वक़्त जो मुअस्सा वक़्त है वो एक मिसल साए के बराबर के ऊपर हो जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दो रवायतें आती हैं, एक रवायत के मुताबिक 2 मिसल पर ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होता है, और एक के मुताबिक 1 मिसल पर होता है, लेकिन उनके नज़दीक उस सूरत के अंदर असर का वक़्त शुरू नहीं होता उस वक़्त। असर का वक़्त उनके नज़दीक 2 मिसल पर ही शुरू होता है। इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे यहाँ, आगे जाके बहस होगी। बहरकैल इमाम अबू हनी और इनके साहिबैन का भी यही मौक़िफ़ है कि ज़ोहर का वक़्त क्यों शुरू होता है, कि ज़ोहर का वक़्त कब शुरू होता है, ज़ोहर का वक़्त कब ख़त्म होता है, कि एक मिसल पर ही ख़त्म होता है, लेकिन शुरू कब होता है, 2 मिसल साए पर आगे असर का। तो यही मौक़िफ़ किनका है, साहिबैन का है। कहते सबबुल खिलाफ़ी फ़ी ज़ालिका इख्तिलाफ़ुल अहादीस, इस में सबबुल इख्तिलाफ़ ये है, इख्तिलाफ़ का सबब क्या बना है इस मसले के अंदर, इख्तिलाफ़ुल अहादीस, अहादीस का मुख्तलिफ होना। जबकि हम इंशाल्लाह इसको जमा तौफ़ीक करेंगे कि अहादीस बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है। वज़ालिका, और इसकी वजह ये है कि अन्नहु वरद फ़ी इमामति जिब्रीला, एक हदीस आती है जिसके अंदर जिब्रील अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत करवाई थी नमाजों के औकात सिखाने के लिए। ये जो हदीस है जो आगे आ रही है, यहाँ तो मुख्तसर जिक्र की है, इसको इमामत जबरील के नाम से हदीस कहते हैं कि ये इमामत जबरील वाली हदीस है। और ये सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और ये मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 233 पर, मुस्नद अब्द बिन हुमैद के अंदर 703 नंबर, सुनन नबी दाऊद के अंदर 393 नंबर,
سنن ترمذی کے اندر 149 نمبر، سنن دارقطنی کے اندر اور سنن مستدرک حاکم کے اندر یہ صحیح حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح المنتقی ابن الجارود کے اندر 149 اور 50 نمبر، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر 225 نمبر یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت حسن ہے۔ اس کے اندر یعنی جبریل امین نے 2 دن آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروائی تھی، 2 دن آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروائی تھی۔ پہلے دن نمازوں کے اوقات مختلف تھے، دوسرے دن نمازوں کے اوقات مختلف تھے، بعض نمازوں کے اوقات ایک جیسے تھے۔ اور اب اس کے کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے نا یہ فرما رہے ہیں کہ وذالک، اور اس وجہ سے کہ انہ وارد فی امامت جبریل، کہ جبریل کی امامت کے بارے میں وارد ہوئی جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ انہ صلی بالنبی الظہر فی الیوم الاول، کہ پہلے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز کب پڑھائی؟ حین زالت الشمس، جب سورج زائل ہو گیا، یعنی فوراً زوال کے فوراً بعد انہوں نے پہلے ہی وقت کے اندر نماز پڑھا دی، یعنی بالکل سٹارٹ کے اندر، جس طرح کہ اجماع پیچھے نقل کیا کہ زور کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے؟ حین زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جائے تو یہ وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت، تو اسی وقت شروع ہوتے ہی انہوں نے نماز ظہر کی نماز پڑھا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن۔ اور پھر یوم ثانی، اور دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز انہوں نے کب پڑھائی؟ حین کانا ذل کل شیء مثلہ، اس وقت کے جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو، 1 مثل ہو گیا، یعنی جو آخری وقت تھا ظہر کا، جو آخری وقت تھا اس وقت پڑھائی۔ ثم قال، پھر کیا فرمایا؟ یعنی جب دوسرے دن پڑھا دی تو آخری حدیث کا آخر یہ ہے کہ فرمایا الوقت ما بین ہذین، کہ آپ کا جو وقت ہے وہ ان 2 وقتوں کے درمیان ہے، یعنی ان آٹھ سے لے کر انتہا تک جو نماز کا وقت ہے نا، وسیع وقت، وہ ان دونوں کے درمیان۔ میں نے پہلے دن جو زور کی نماز پڑھائی تھی یا دوسری جو نمازیں پڑھائی تھی اس کا جو وقت ہے، اور جو دوسرے دن پڑھائی تھی، ان دونوں وقتوں کے درمیان آپ نے نماز پڑھنی ہے، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ یہ تو تھا جب جبریل امین نے آ کر نماز کا وقت بتا دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آگے اس کا مختار وقت کیا ہے۔ مختار وقت جس طرح دوسری حدیث کے اندر ہے کہ الصلاۃ لاول وقتها، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گرمی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دیتے تھے، یعنی جیسے ہی سورج زائل ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دیتے۔ کہتے ہیں اب یہ تو ایک روایت ہوگی، دوسری ایک روایت کیا ہے؟ اور روی عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم، تمہاری مثال، بقا سے مراد یہاں مثال ہے، تمہاری مثال فیما سلف قبلکم من الامم، تم سے پہلے لوگوں کی، تم سے گزرے ہوئے جو لوگوں کی، ان کے ساتھ تمہاری مثال اس طرح ہی ہے، کما بینا، جس طرح کہتے ہیں بینا صلاۃ العصر الی غروب الشمس، جس طرح نماز عصر سے غروب شمس کے درمیان کا وقت، یعنی یہ تمہارا وقت ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارا وقت ہے نماز عصر سے لے کر غروب شمس کے درمیان کا۔ اب اس کی آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اوتی اہل التوراۃ، اب یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ موجود ہے یہ روایت، ٹھیک ہے، 3495 نمبر یہ حدیث ہے کہ یہودیوں نے جو نصارہ کے جو وقت کے حوالے سے، اس کی تفصیل کیا؟ اوتی اہل التوراۃ التوراۃ، اہل تورات کو ایک مثال کے طور پر یہ بیان کی گئی ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پر، تمثیل کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ اوتی اہل التوراۃ التوراۃ، اہل تورات کو تورات دی گئی، فعملوا، انہوں نے عمل کیا، تورات پر عمل کیا یا ویسے کوئی عمل کیا، حتیٰ اذا انتصف النہار، یعنی صبح سے لے صبح عمل کیا شروع کیا، حتیٰ اذا انتصف النہار، جب نصف النہار ہو گیا، یعنی سورج زوال کا وقت ہو گیا، اس وقت تک انہوں نے عمل کیا، ثم عاجزوا، پھر وہ عاجز آ گئے، انہوں نے عمل چھوڑ دیا، فاوتوا قراطا قراطا، تو ان کو ایک ایک قرات اجر دیا گیا، ایک ایک قرات ان کو دیا گیا۔ ثم اوتی اہل الانجیل الانجیل، پھر اہل انجیل کو یعنی نصارہ کو انجیل دی گئی، فعملوا، انہوں نے عمل کیا، الی صلاۃ العصر، عصر کی نماز تک، یعنی زہر کا وقت جب شروع ہوا نا اس وہاں سے لے کر عصر کی نماز تک کا وقت انہوں نے عمل کیا۔ ثم عجزوا، پھر وہ عاجز آ گئے، فاوتوا قراطا قراطا، ان کو بھی ایک ایک قرات دیا گیا۔ ثم اوتینا القرآن، پھر ہمیں قرآن دیا گیا، فعملنا الی غروب الشمس، تو ہم نے غروب شمس تک عمل کیا، فاوتینا قراتین قراتین، لیکن ہمیں کیا ہے 2 قرات دیے گئے۔ اب ان کو جو عمل زیادہ کرنے کے باوجود ان کو کم اجر دیا گیا، اور ہمیں عمل تھوڑا وقت کرنے کے باوجود ہمیں 2 اجر دیا گیا۔
فقال اہل الانجیل، اہل انجیل کہنے لگے، اے رب ربنا، اے ہمارے رب، آتیت ہؤلاء قیراتین، انہیں ان کو دو دو قیرات دیا ہے یعنی مسلمانوں کو، آتیتنا قیراتن قیراتن، اور ہمیں تو نے یہود و نصارہ کو تو نے ایک ایک قیرات دیا ہے، ونحن کنا اکثر عملا، اور ہم تو عمل میں زیادہ تھے، یعنی ہم نے زیادہ عمل کیا ہے، اس کے باوجود ہمیں کم اجر دیا گیا ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل ظلمتکم من اجرکم من شیء، کیا تمہارے اجر کے اندر میں نے کوئی تم پر ظلم کیا ہے؟ قالوا لا، ان کا نہیں، ہمیں اجر تو پورا ملا ہے لیکن ان کو زیادہ کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا فہو، فرمایا قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہو فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے، یعنی اس سے بھی اختلاف کیا گیا، احناف نے اس سے دلیل پکڑی ہے، احناف کے بعد کے فقہاء نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ یہ دیکھو جی، ہماری اس سے استدلال ہوتا ہے کہ یہ ظہر کا جو وقت ہے یہ جب تک ہم اس کو دو مثل تک نہیں کریں گے تب تک اس سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اگر تو ہم ایک مثل تک اس کو لے جائیں اور نماز عصر کے وقت کو ایک مثل سے شروع کریں، دو مثل سے شروع نہ کریں، تو کہتے ہیں پھر وقت ہمارا زیادہ بنتا ہے اور ان کا وقت کم بنتا ہے، یعنی کم از کم نصارہ کا جو وقت ہے وہ زیادہ بنتا ہے۔ ان کے نزدیک کہتے ہیں بھی نماز ظہر یعنی زوال سے لے کر ایک مثل سائے تک، ایک مثل سائے تک جو وقت ہے وہ وقت زیادہ ہے، اور اگر ایک مثل سے لے کر نماز مغرب تک دیکھا جائے تو پھر ایک وقت جو ہے وہ زیادہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ اس حدیث کے خلاف ہے، کہتے ہیں لہٰذا یہ ہمارا استدلال کہتے ہیں یہ ہے کہ دو مثل سائے سے شروع کیا جائے، دو مثل سے شروع کیا جائے غروب شمس تک، تو پھر وقت کم بنے گا ظہر کے مقابلے کے اندر، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس کا کئی اہل علم نے جواب دیا کہ پہلے تو یہ نص ہی نہیں ہے نمازوں کے اوقات کے بارے میں، نص جو ہے وہ آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے وقت پڑھی ہے نماز ظہر، اور بلکہ حدیث جبریل کے اندر واضح نص آ چکی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے نماز عصر کب پڑھی ہے، جو جب سایہ ایک مثل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی ہے نماز عصر، تو پھر کہتے ہیں اس سے دلیل بنتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آج اگر آپ ابھی بھی دیکھیں نا کہ اب نماز کا جو نماز ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، 12 بج کے تقریباً کو 20 منٹ پر شروع ہو رہا ہے، 12:20 پہ تقریباً نماز ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، یعنی زوال ختم ہو جاتا ہے، اور نماز عصر یعنی ایک مثل سایہ کب ہوتا ہے وہ تقریباً 4 بجے تک ہو رہا ہے۔ اب 12 سوا 12 یعنی 12:20 جو ہے، سوا 12 اس کو کہہ سکتے ہیں، اس سے آپ لگائیں 4 بجے تک، تو کتنا وقت بنتا ہے یہ پونے بنتے چار ہیں گھنٹے 3.25 گھنٹے بنتے ہیں۔ چلو 3.25 بھی آپ نہ لگائیں، 3 گھنٹے 40 منٹ لگا لیں یا 35 منٹ لگا لیں، 3 گھنٹے 35 منٹ بن گئے۔ اب یہ نماز عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 4 بجے سے لے کر اس کو جاتا ہے، یہ غروب شمس ہوتا ہے تقریباً 7:03 پہ ہو رہا ہے، یعنی 7 بجے لگا لیں، 4 سے 7 کتنے ہو گئے، 3 3 گھنٹے گھنٹے ابھی بھی آپ دیکھیں ایک مثل سایہ اگر بنایا جائے تب بھی یہ نماز عصر کے بعد غروب شمس تک کا وقت کم بنتا ہے، یعنی ادھر کتنے بنتے ہیں زور سے لے کر اثر تک، جو ہمارے وقت کے مطابق اگر مثلین بھی ہم نہ کریں، ایک مثل کریں تب کیا بنتا ہے، 3 گھنٹے کم از کم 35 منٹ بنتے ہیں، 3 گھنٹے 35 40 منٹ یا 3.5 گھنٹے آپ لگا لیں، اور دوسرے مقابلے کے اندر آپ لگائیں تو پھر وہ بنتے ہیں 3 گھنٹے، تو وقت تو پھر بھی کم ہو گیا۔ تو بھی یہود و نصارہ کا یہ جو اعتراض ہے بالکل صحیح ہو گیا اس اعتبار سے، اگر ہم ایک مثل سائے پر نماز ظہر ختم کریں اور ایک مثل سائے پر نماز عصر کا آغاز کریں، پھر ہمارے لیے بالکل وقت بالکل اس حدیث کے مطابق صحیح بنتا ہے۔ تو احناف کو اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر ہم اس حدیث کے مطابق وقت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سایہ 2 مثل سے شروع کرنا پڑے گا، یعنی نماز عصر کا وقت 2 مثل سے شروع کرنا پڑے گا، تب جا کر وقت کم بنے گا اور زور کا وقت پھر زیادہ بنے گا، تو یہ بالکل ہی باطل بات ہے۔ اول تو اس سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے، اگر کرنا ہے تو پھر یہ ہمارا استدلال بنتا ہے کہ نماز عصر کا وقت ایک مثل سے شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی جی اس استدلال کی؟ تو یہ احناف کا یہ استدلال بالکل بوتا ہے، اس کے جو
किबार अहनाफ है ना, ये अबू हनीफा, काजी अबू यूसुफ वगैरह, इन्होंने तो इस्तिदलाल ये पकड़ा ही नहीं है, समझदार थे ना। लेकिन जो बाद वाले हैं, उनमें से बाद जो कह लें आप नीचे जाके, ये पता नहीं किस बंदे ने सबसे पहले इस्तेदलाल किया था, मुझे अब नाम मैंने पढ़ा है किसी कहीं, अब वो नाम मुझे भूल गया है। उसके बाद जाके फिर जो है ना मुतवातिर जो है ना मक्खी पे मक्खी मारी गई है और इस इस्तेदलाल को पेश किया जाता रहा है। ठीक है, लेकिन ये इस्तेदलाल बिल्कुल भी नहीं बनता। इब्ने हज़म रहमहुल्लाह ने इस पर खूब खबर ली है, अल मुहल्ला के अंदर। इब्ने मुलक्किन ने भी इससे इस पर रद्द किया है। ठीक है, बहरहाल तो ये तो इस्तेदलाल बिल्कुल ही बातिल है। कहते हैं आगे कहते हैं कि फ़ज़हब मालिकुन, इमाम मालिक गए हैं इस तरफ, व शाफी इला हदीसी इमामती जिब्रील, जिब्रील अमीन की इस हदीस की तरफ गए हैं कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आपका वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी ज़वाल शम्स से लेकर मिसल अव्वल मिसल के तक, यानी एक मिसल तक साया के दरमियान दरमियान वक्त उन्होंने बताया है कि मुवस्सा वक्त ये है। अबू हनीफा किस तरफ गए हैं, मिला मफहूमी ज़ाहिरी हादा, इस हदीस के ज़ाहिर मफहूम की तरफ, है ना, मफहूम ज़ाहिर की तरफ गए हैं कि इससे ज़ाहिर से जो मफहूम निकलता है उसकी तरफ गए हैं कि अल्लाह तूने इनको कम वक्त दिया है और हमें ज़्यादा वक्त दिया है, लेकिन अजर भी इनको ज़्यादा दे दिया है और हमें कम अजर कम दिया है, इस तरफ गया इसके मफहूम के। हालांकि इमाम अबू हनीफा ने इससे दलील बिल्कुल नहीं पकड़ी, उनको तो इल्म में भी नहीं था कि ये इससे दलाल पकड़ा जाएगा, ये तो बाद वालों ने किया है। बाहर क्या हो सकता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने इससे इस्तेदलाल पकड़ा हो लेकिन जाहिर नहीं किया। वहुआ अन्नहु इज़ा कान मिन अल असरी इला अल गुरूबी अक्सर, कहते हैं कि वो इस तरह के जब असर से लेकर गुरूब शम्स तक वक़्त अक्सर कम हो, मिन अव्वली ज़ुहरी इला असरी, ज़ोहर से कि अव्वल वक़्त से असर के वक़्त तक के दरमियान के मुकाबला में, यानी ज़ोहर के अव्वल वक़्त से असर तक के वक़्त के दरमियान अगर वक़्त ज़्यादा हो और दूसरे असर से लेकर गुरूब शम्स तक के वक़्त का वक़्त कम हो, अला मफ़हूमी हादिल हदीसी, इस हदीस के मफहूम के मुताबिक, इस हदीस के मफहूम के मुताबिक अगर असर से लेकर गुरूब शम्स का वक़्त कम हो बनिस्बत ज़ोहर के अव्वल वक़्त से असर के वक़्त तक, कहते फ़वाजिब, तो कहते वाजिब होगा अन यकून अव्वल अल असरी अक्सर मिन कामतिन, कि वाजिब होगा कि अब असर का अव्वल वक़्त हो अक्सर मिन कामतिन, एक मिसल से ज्यादा पर, एक मिसल साए से ज्यादा पर होना चाहिए, अगर हमने इसी के मुताबिक कहते दलील पकड़नी है। वह यकून, और ये वाजिब है ये भी कि अन यकून हादा हुआ आखिर, अन यकून हादा हुआ आखिर वक्त जोहरी, कि यही जोहर का आखिरी वक्त भी हो। ठीक है, जोहर का आखिरी वक्त भी यही हो और असर का अव्वल वक्त भी यही हो। कौन सा, कि जो कि एक कामा से ज्यादा हो, यानी एक कामा से मतलब एक मिसल से ज्यादा, कामा का मतलब जिसे कहते हैं ना कामा साया, एक मिसल के से ज्यादा होना चाहिए असर का अव्वल वक्त। और यही जो असर का अव्वल वक्त है, यही चूंकि ये दो मिसल हो जाएगा, असर का अव्वल वक्त कहते हैं यही होना चाहिए असर का आखिरी वक्त। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दलील है, वो पहले मौक़िफ़ के मुताबिक जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जोहर का वक्त दो मिसल आखिरी वक्त है। काला अबू मोहम्मद इब्न हज़्म, अबू मोहम्मद इब्न हज़्म कहते हैं कि वलैसा कमा ज़न्नू, ऐसा नहीं है कि जैसा इन अहनाफ ने गुमान कर लिया है। वकदिम तहंतुल अमरा, और मैंने इस मामले का जायजा लिया है। कदिम तहंतुल अमरा, मैंने इस मामले का जायजा लिया है। फवजदतुल कामता तंतही मिन नहारी इला तिस्ई सआतिन व कसरिन, कहते मैंने पाया है साये को, तंतही को वो खत्म होता है, मिन नहारी दिन से, इला तिस्ई सआतिन व कसरिन, नौ नौ घड़ियों और कुछ, कसर का मतलब ये कसर है नौ से कुछ घड़ियां ऊपर, वहां तक जाके दिन का जो है ना साया खत्म होता है। काल अल काजी, काजी कहते हैं कि आना शाक फिल कसरी, ये काजी से मुराद इब्ने रुश्द है कि मुझे शाक शक है फिल कसरी, कसर के बारे में। ये जो ऊपर उन्होंने बोला है ना, नौ घड़ियों से ऊपर जो घड़ी है, इनके बारे में मुझे कहते हैं गुमान है, शक है। वादुन्नु, और मेरा ख्याल है कि काला, कि इन्होंने ये फरमाया कि सुलुस, के तीन घड़ियां मजीद, यानी तीन घड़ी, नौ घड़ियों के ऊपर जो आगे जो है ना तीन तिहाई इसका मजीद, एक तिहाई। तो अब ये नौ घड़ियां मुराद ये दो घंटे हैं या क्या है इसकी, वल्लाहु आलम, जो घड़ियां मुकर्रर की थी
ان کی जो घड़ियां मतलब 10 घड़ियां टोटल मुकर्रर की जाती हैं, कहते हैं कि साया पहुंचता है तब तक 9 घड़ियों तक मेरा ख्याल। तो वहुज्जत मन काला बित्तिसालिल वक्तैनी, कहते हैं उन लोगों की दलील के जो बित्तिसालिल वक्तैनी, जो दो नमाजों के दरमियान वक़्त को मिलाते हैं, यानी एक नमाज का वक़्त दूसरी नमाज के शुरू होने तक होता है, जो इसके कायल है ना, आनी कहते हैं इत्तिसालन, यानी वक़्त के मिलाने के, ला बिफस्लिन गैर मुनकसिम, कि ऐसे फासले के कायल नहीं है कि जो मुनकसिम हो, यानी दो नमाजों को तकसीम करता हो। यानी ऐसा नहीं है कि जोर का वक़्त एक खास वक़्त तक हो और फिर असर का वक़्त वहां से शुरू ना हो, बल्कि एक वक़्त के बाद शुरू हो। ठीक है, जो लोग इसके कायल हैं कि जोर का वक़्त उस वक्त तक है जब तक असर का वक़्त शुरू नहीं हो जाता, असर का वक़्त उस वक्त तक है जब तक मगरिब का वक़्त शुरू नहीं हो जाता, मगरिब का वक़्त उस वक्त तक है जब तक ईशा का वक़्त शुरू नहीं हो जाता, ईशा का वक़्त उस वक्त तक है जब तक फजर का वक़्त शुरू नहीं हो जाता। आगे फजर के बारे में तो खैर इत्तेफाक है ना कि फजर का वक़्त तो सिर्फ गुरूब तुलुए आफ्ताब तक ही होता है, ये इसके ज़वाले शम्स तक नहीं होता, यानी असर तक, जोर तक नहीं होता फजर के नमाज का वक़्त। पर क्या कहते हैं जो लोग इसके कायल हैं ना कि नमाजों के औकात में इत्तिसाल होता है, ला बिफस्लिन, फासला नहीं होता, गैर मुनकसिम के जो इस दोनों को तकसीम कर दे। कौलु, उनकी दलील क्या है, ला यखरुज वक्त सलातिन हत्ता यदखुला, के नमाज का वक़्त नहीं निकलता यहाँ तक कि दाखिल हो जाए वक्त उखरा, दूसरी नमाज का, किसी नमाज का वक़्त नहीं निकलता ताकि दूसरी नमाज का वक़्त शुरू हो जाए। पहले वह हदीस साबित, ये हदीस साबित है, मतलब क्या है, साबित हदीस का मतलब है कि ये सहीहैन में से या सहीहैन में से किसी एक जगह पे हदीस आती है, तो इन अल्फाज के साथ ये हदीस नहीं आती। जो हदीस आती है ना, सही मुस्लिम के अंदर आती है, वो हदीस कुछ और अल्फाज के साथ आती है, इन अल्फाज के साथ वो हदीस नहीं आती, पर क्या मफहूम मिलता जुलता है। क्या वो हदीस अब मैंने पढ़ी थी, लेकिन मुझे वो, अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो मैं अभी आपको ताकि ये जहन में। ये असल में हदीस है सैयदना अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला वाली, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र के अंदर सो गए थे, और पूरी लंबी तफसीली हदीस है, उसके अंदर आपने फरमाया था कि इन्नहु लैसा फ़ी नौमी तफरीतुन, कि नमाज के सो जाने के अंदर कोई कोताही नहीं है नमाज में, इन्नहु तफरीतु अला मन लम युसल्लि सलाता, बल्कि तफरीत उस पर है कि जो नमाज को ना पढ़े, हत्ता यजी वक्त सलातिल उखरा, हत्ता कि दूसरी नमाज का वक़्त आ जाए, यानी उस वक्त तक ना पढ़े जब तक दूसरी नमाज का वक़्त आ जाए। ठीक है, तो ये इससे इस्तेदलाल किया है कि नमाज का वक़्त कब तक शुरू होता है, कब तक खत्म होता है। ये सुनन सही मुस्लिम 681 नंबर रवायत। तो यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी शेख साहब। जी, वामा वक्त वल मुहरगब फीही, अब कहते हैं इसका मुख्तार वक़्त क्या है, जल्दी से पढ़ देते हैं। तो यानी मुस्ताहब वल मुख्तार, और मुख्तार वक़्त क्या है। फज़हब मालिकुन, मालिक गए हैं इस तरफ के, इला अन्नहु लिल मुनफरिद अव्वल वक्त, कि इस मुनफरिद के लिए जो अकेला नमाज पढ़ रहा है किसी मजबूरी की वजह से, उसके लिए वक़्त अव्वल वक़्त के अंदर नमाज पढ़ना, यानी जैसे ही ज़वाल शम्स हुआ उसी वक्त नमाज पढ़ना उसके लिए अफजल है। वयुस्तहब्बु ताखीरुहा, और उसके लिए मुअख्खर करना मुस्तहब है, अन वक्तिल अव्वली कलीलन, अव्वल वक़्त से थोड़ा सा लेट करना उसके लिए मुस्तहब है। फिल फी मसाजिदिल जमाती, मस्जिद के अंदर अगर जमात के साथ उन्हें नमाज पढ़नी है, यानी जमात के साथ जो नमाज पढ़नी है, तो फिर उसके लिए अव्वल वक़्त से थोड़ा सा मुअख्खर कर देना, जैसे 15 20 30 आधा घंटा जैसे करते हैं। यानी अब अगर 12 बज के 20 मिनट पर टाइम शुरू हो रहा है ना, तो 12 20 पर पढ़ने की बजाय आप 1 बजे या पौने 1 बजे ये नमाज पढ़ लें, ये इनकी मुराद है कि थोड़ा सा लेट करना जमात के साथ अगर पढ़नी है। वकाल शाफी, शाफी कहते हैं अव्वलुल वक्ति अफजल, पहला वक्त, पहले वक्त में पढ़ना ही अफजल है, यानी 12 20 30 पर पढ़ना ही अफजल है। इल्ला फी शिद्दतिल हर्री, मगर अगर सख्त गर्मी है तो इस सूरत में थोड़ा लेट कर सकते हैं। ठीक है, वरूवी मिस्लु ज़ालिका अन मालिक, मालिक से भी इसी तरह का एक मौका भी मरवी है कि शिद्दत हर के अंदर आप थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं, वरना अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है जमात की सूरत। वकाला ताइफा, एक ग्रोह क्या कहते हैं, अव्वलुल वक्ति अफजलु बे इतलाक़िन,
کہ مطلق طور پر افضل وقت جو ہے نا اول وقت ہی ہے، للمنفردی والجماعتی، منفرد کے لیے بھی اور جماعت کی صورت میں بھی، وفی الحر والبردی، گرمی کے اندر بھی اور سردی کے اندر، ہر صورت کے اندر پہلے وقت میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ، کہتے ہیں اس بارے میں ان کا اختلاف ہوا ہے احادیث کے اختلاف کی وجہ سے، وذالک، اور یہ اس وجہ سے کہ ان فی ذالک حدیثین ثابتین، اس بارے میں دو ثابت حدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ احدہما، پہلی حدیث ہے قولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، کہ جب گرمی سخت ہو تو نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر لو، فإن شدت الحر من فیہ جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے سانس لینے میں سے ہے، تو اس وجہ سے نماز کو تھوڑا مؤخر کر لو، تھوڑا ٹھنڈا کر لو۔ تو یہ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے ہے، اس صورت کے اندر بھی ہے نا نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو تھوڑا مؤخر کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بلکہ بعض نے اس کو افضل لکھا ہے۔ بس ثانی، دوسری حدیث کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الظہر بالحاجرہ، دوسری حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو حاجرہ مطلب جب اس کہتے ہیں کہ جب پاؤں جلتے ہیں، سخت گرمی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ بھی حدیث ہے۔ اور فی حدیث خباب، اور خباب کی حدیث کے اندر ہے کہ انہم شکو الیہ حر الرمضاء، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شکایت کی یہ جو رمضاء ہوتی ہے نا، یعنی کنکریاں اور ریت وغیرہ کے گرم ہونے کی، فلم یشکی نہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یشکی ہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت کو قبول نہیں کیا، یا آپ نے کہا کہ نہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے نماز کو لیٹ کرنے کا۔ خرجہ مسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب قال زہیر راوی الحدیث، اس حدیث کے راوی زہیر بن معاویہ یا زہیر بن حرب، وہ کہتے ہیں قلت لابی اسحاق، میں نے ابو اسحاق سے کہا، ابو اسحاق شیخ، اپنے شیخ، شیخ کی ہی اپنے شیخ ابو اسحاق السبی سے کہا، فی الظہر، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو شکایت کی تھی کہ ظہر کے بارے میں ہے، قال، فرمایا ہاں یہ ظہر کے بارے میں، قلت، میں نے کہا فی تعجیلی ہے، کیا یہ اس کو جلدی پڑھنے کے بارے میں ہے، قال نعم، ہاں جلدی پڑھنے کے بارے میں ہے۔ فرجح قوم، کہتے ہیں ان روایات کی بنیاد پر، فرجح قوم حدیث الابراد اذ هو نص، یعنی ان احادیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ایک قوم نے ابراد والی حدیث کو ترجیح دی ہے، ٹھنڈا کر لو، کہتے ہیں اذ هو نص، کیونکہ یہ اس مسئلہ کے اندر نص ہے کہ جب گرمی ہو، اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، تو یہ نص ہے، کہتے ہیں وتأولوا هذه الاحاديث، اور ان احادیث کی انہوں نے تعویل یہ کی ہے، یعنی جس میں سخت گرمی کے اندر پڑھنے کا ذکر ہے، ان کی تعویل یہ کی ہے کہ ان کی تعویل کر دی ہے اذ لیست بنص، کیونکہ اس کے اندر نص نہیں ہے، اس میں تو نص ہے کہ آپ نے واضح طور پر کہا ہے، کوئی اور معنی کی کا احتمال نہیں ہے، اس کے اندر یہ نہ تعویل ہو سکتی ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے یا کوئی اور۔ وقوم، اور ایک قوم نے رجحوا هذه الاحاديث، ان احادیث کو ترجیح دی ہے، یعنی جس کے اندر حاجرہ میں پڑھنے کا ذکر ہے اور شکایت نہ سننے کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے ان احادیث کو ترجیح دیا لعموم ما روی من قولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے عموم کی وجہ سے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وقد سئل، اور آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ ای الاعمال افضل، کہ کون سے اعمال افضل ہیں، قال، آپ نے فرمایا الصلاۃ لاول میقاتها، نماز کو اول وقت کے اندر پڑھنا، والحدیث متفق علیہ، حدیث متفق علیہ، وهذه زیادہ فیہ، اس میں یہ جو زیادتی ہے نا، آنی لاول میقاتها، اول وقت کے اندر پڑھنے کی، کہتے ہیں مختلف فیہ، اس کے اندر اختلاف کیا گیا ہے، یعنی یہ زیادتی ثابت ہے یا نہیں ثابت، تو یہ درست بات یہ ہے کہ یہ زیادتی بالکل ثابت ہے، اور یعنی ظہر کا جو اول وقت ہے اس کے اندر نماز پڑھنا ہی افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی سخت گرمی ہو تو اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، مثلا اگر آج کل جب گرمی ہے تو اگر 12:20 میں نماز شروع ہو رہی ہے تو اس کو آپ 1 بجے تک لے جا سکتے ہیں، 1:15 تک لے جا سکتے ہیں۔ اب اس کو مختار وقت سے بالکل نکال دینا، یہ اس صورت کے اندر یہ مختار وقت سے نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ مختار وقت سے نہیں نکلے گا۔ اور لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو نمازوں کو نماز ظہر کو بالخصوص مؤخر کرنے کے قائل ہیں، وہ سردیوں کے اندر بھی اس کو مؤخر کرنے، سردیوں کے اندر تو پھر مؤخر کرنے کا کوئی شرعی جواز ہے ہی نہیں بالکل بھی، ان کی نمازیں پھر بھی 1:30 بجے 1:45 2 بجے ہوتی ہیں،
آج کل تو چلو 1:45 ہوتی ہی ہوتی ہیں نا، اس وقت بھی ان کی نمازیں 1:30 1:45 سے پہلے ہوتی نہیں ہیں، حالانکہ اس وقت سردی ہوتی ہے، تو پھر یہ بہانہ تو بالکل ختم ہو گیا نا۔ شیخ مطلب ہماری اہل الحدیث کی مساجد میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، پورے کیا فکس ہوتی ہے، وہ بھی تو چینج جی؟ کرتے ہیں۔ میں کہا شیخ صاحب عملاً ہمارے اہل الحدیث کی مساجد میں تو بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی پورے سال ایک ہی ٹائم فکس رکھا ہوتا ہے عام طور پر نہیں مساجد نہیں، میں۔ بعض مساجد میں ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا۔ بعض مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ پونے 1 بجے بھی آ جاتی ہے سردیوں کے اندر، 1:45 12:30 بھی ہم نے دیکھی ہے، شاید آپ کے ادھر نہ ہو اب، لیکن 1:15 تک بھی چلی جاتی ہے ادھر بعض مساجد کے اندر۔ تو یہ اصل میں بعض لوگ، اب جیسے ہماری جو مسجد ہے اس میں ہم نے ایک ہی فکس ٹائم رکھا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اب کئی مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو فکس ٹائم ہم نے باہر بورڈ پہ لگایا ہوا ہے لکھ کے نا، سردی گرمی سب کا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی تو کرنی چاہیے، یعنی سردی گرمی کا لحاظ رکھنا بھی چاہیے، لیکن ایک یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کی مختلف تعویلات کی گئی ہیں کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ۔ بعض تو کہتے ہیں اس کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، کہ سفر کے اندر، کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی یہی آتا ہے کہ سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کو فرمایا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بعض علاقوں کے اندر جو اس طرح کی گرمی ہوتی ہے کہ وہ نکلنا ممکن نہ ہو، اس کے بارے میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر اوپر چھت کا انتظام نہ ہو، اور کوئی سردی گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام معقول نہ ہو، اور سائے کا بندوبست نہ ہو، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو تھوڑا مؤخر کر لیا جائے۔ بہر کیف یہ اپنے معنی کے اندر یہ نص نہیں ہے، یہ روایت یہ ذہن میں رکھیں، سخت گرمی ہے، اس گرمی کا یعنی اطلاق کہاں ہوگا، کیا نماز پڑھنے کے دوران گرمی ہو یا باہر نکلنے کے دوران گرمی ہو، اس کا جو ہے نا یعنی مفہوم جو ہے نا یہ مختلف ہے۔ تو اگر کسی نے کرنی بھی ہے، اس حدیث پر عمل کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے گرمیوں کے اندر تھوڑی مؤخر کر لیں بس، اس سے زیادہ اس کا کچھ مطلب نہیں ہے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ نماز کا جو ہے اول وقت اس کے اندر نماز پڑھنے کو ہی ترک کر دیا جائے۔ جو لوگ مؤخر کرنے کے قائل ہیں یا زیادہ مؤخر کرنے کے قائل ہیں، تو وہ اس حدیث سے وہ اس لیے استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی مساجد کے اندر سردیوں کے اندر نماز بھی لیٹ ہوتی ہے۔ اگر اہل حدیث کی مساجد کے اندر 1 بجے مثال کے طور پہ جماعت ہوتی ہے نا زور کی، تو وہ ٹائم کب شروع ہو رہا ہوتا ہے؟ 12:40 12:30 پہ تقریباً سردیوں میں شروع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سردیوں کے اندر ٹائم جو ہے وہ نہیں سوری 12:20 پہ 15 پہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ 10 12 منٹ جو ہے نا وہ مؤخر کر کے کر دیتے ہیں نماز۔ تو یہ اس میں یعنی ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کر دیتا ہے تو وہ مختار وقت سے باہر نہیں نکلتا، مختار وقت کے اندر ہی رہتا ہے، اور وہ کوئی اس کی نفی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے 12 12:30 یا 12:15 بجے نماز پڑھا لیتا ہے، تو اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، غلط نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ شیخ صاحب وہ روایت کیسی ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ کرام گرمی کی وجہ سے سر سجدے کی جگہ پر قبضہ رکھ لیتے تھے؟ جی وہ روایت بھی ثابت ہے، 1 منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری 542 نمبر اور صحیح مسلم 620 نمبر، سیدنا انس فرماتے ہیں کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر فسجدنا علی ثیابنا اتقاء الحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ظہر کی نماز، تو گرمی کی سوزش کی سے بچنے کے لیے نا، گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ہم اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے، ٹھیک ہے؟ باقی حدیث تو بہت ہیں اس بارے میں بھی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا تھا۔ اب یہ جو کئی انفی جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا جو اہل حدیث کو یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ خلفۂ راشدین کے عمل کو نہیں مانتے، خلفۂ راشدین کا عمل دیکھیں، موطا امام مالک کے اندر جلد 1 صفحہ 7 صحیح سند کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے جو ایک عامل تھے یا اپنے ایک گورنر تھے اس کو خط لکھا ہے، یعنی وہاں پہ حکم دیا ہے، پوری نمازوں کے اوقات بتائیں، اس میں یہ کہا کہ انصلی الظہر اذا زاغت الشمس، یہ زور کی نماز اس وقت پڑھنی ہے آپ نے جب زوال ہو جائے، ٹھیک ہے؟ سورج زائل ہو جائے تو اس وقت آپ نے زور کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ عمل کیوں نہیں کرتے اس حدیث پر؟
کو کہتے ہیں حدیث مختلف بھی ہے، اب یہ مسئلہ یہاں پہ انہوں نے ختم کر دیا۔ کسی کا سوال اس کے اندر ذرا جلدی جلدی سے کر لیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔